لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم واتشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادة صلوات محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اسے سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقو شک فیہ انہ اللہ مات الشافعی یم لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کئی ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. برادران عزیز، علی سے محبت کرنا عبادت ہے اور علی کی محبت سب کی تقدیر نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے یا علی
لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے عداوت وہی رکھے گا جس کی ولادت میں کثافت ہوگی۔ عام ترجمہ کر دوں، تجھ سے عداوت وہی رکھے گا جس کی ولادت میں گڑبڑی ہوگی۔ اور فرمایا آپ نے اب علی کی ولایت کے لیے، تبلیغ کے لیے، علی کی ولایت پہنچانے کے لیے پیغمبر کا انتخاب ہوا۔ پیغمبر سے یہ کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ۔ اس سے قبل کہ میں اس پہ بات کروں، ایک جملہ ہدیتاً گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سلام کرنا یہ مستحب ہے، سلام کیجئے، سلام کا جواب واجب ہے۔ جب کوئی سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم سلام کے بعد یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہم سلام کے بعد یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ سنیے کیوں کہتے ہیں ہم یا علی مدد سلام کے بعد؟ سلام کے بعد ہم یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں تاکہ جس کو سلام کیا ہے اس کا شجرہ دیکھ لیں کہ ہم نے سلام صحیح کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی ایسے کو سلام کر لیا ہے جو مستحق سلام نہیں تھا۔ اس لیے سلام کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں سلام علیکم یا علی مدد۔ اب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرے سلام کا مستحق تھا؟ اور اچھا، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آپ کسی سے ملیے، صبح ملے، نمستے کر لیا، گڈ مارننگ کر لیا، عرب میں اہلاً و سہلاً کر لیا، کبھی اعتراض نہیں ہوا کہ آپ نے گڈ مارننگ کیوں کیا، آپ نے نمستے کیوں کیا، آپ نے اہلاً و سہلاً کیوں کیا؟ بھائی اتنی چیزیں کہنے پہ تمہیں اعتراض نہیں، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا یا علی مدد تو آپ کو موت آ گئی کہ یا علی مدد کیوں کہہ دیا؟ یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ یا علی مدد نہ کہو۔ ارے یا علی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گر رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں علی سے، بسم اللہ کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو عربی جانتے ہیں جا کے پوچھئے کہ ان سے، بسم اللہ میں استعینو پوشیدہ ہے۔ استعینو، ابتدو، اشرو، یہ تین لفظ ہیں جن کے لیے بحث کی گئی ہے کہ یہ پوشیدہ ہے۔ اس میں اشرو کا مطلب شروع کرتا ہوں، یہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اشرو بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ حذف کر دیا گیا، چھپا دیا گیا اس کو۔ ابتدو کا مطلب بھی شروع کرنا ہوا۔ استعینو کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے۔ استعینو بسم اللہ، مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب جائیے، اگر علی کے علاوہ کوئی ایسا نام ہو جس کے لیے ہو کہ السلام علی بسم اللہ الرضی، سلام ہو اس پر جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے، وہ ہے علی۔ علی کے علاوہ کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کے لیے زیارت میں جملہ ملے۔ نجف جائیے گا، وہاں یہ زیارت میں جملہ ملے گا آپ کو، السلام علی بسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام، تجھ پر میرا سلام ہو۔ علی کہتے کسے ہیں؟ عدت الدائی کتاب کا نام، فہد ہلی، علامہ ہلی کے بھی استاد، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اسماء حسنہ جو اللہ کے ہیں، جو 99 نام بتائے جاتے ہیں، سب کے معنی لکھے۔ غفور کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، اس میں ایک اللہ کا نام ہے علی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علی۔ اگر جملہ پہنچ گیا تو پھر محظوظ ہو جائیں گے آپ۔ اللہ کا ایک نام ہے علی، انہوں نے ہر نام کا معنی لکھا۔ رحیم کا مطلب کیا ہے، غفور کا مطلب کیا ہے، رحمان کا مطلب کیا ہے، وہی معنی لکھتے لکھتے جب انہوں نے علی نام لکھا تو علی کے معنی میں لکھا کہ علی کہتے اسے ہے جس میں بشر کی کوئی صفت نہ پائی جائے۔ غور کیا آپ نے؟ علی اسے کہتے ہیں جس میں بشر کی کوئی صفت نہ پائی جائے۔ اب جو علی شب ہجرت سوئے وہ توحید بچانے کے لیے سوئے، ورنہ علی سوتے نہیں تھے۔ علی سو گئے ایک شب تاکہ اللہ کی وحدانیت بچے، اور اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے، یہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے۔ ورنہ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے بادشاہوں نے، نمرود ہو، شداد ہو، فرعون ہو، جو بھی ہوں، سب نے عوام کو، لوگوں کو اس لیے مارا کہ مجھے خدا کہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ سب نے مارا اس لیے کہ مجھے خدا کہو۔ واحد ابو طالب کا بیٹا ہے جس نے اس لیے مارا کہ مجھے خدا نہ کہو۔ اور فرمایا آپ نے، ایک علی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ خلافت کے لیے لڑائی تھی، علی خلافت کے لیے آ گئے تھے سامنے، ارے یہ کیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔
خود احمد مختار کر دے، حضور خدا خود احمد مختار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے۔ 4 مصروں میں جواب ہے، خدا خود احمد مختار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ خلافت کے لیے یا علی، وہ خلافت کے لیے کیا لڑے گا؟ ہم سے کہا جاتا ہے تبلیغ، بھائی ہم تبلیغ ہی تو کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی یا ایھا رسول بلغ، اے میرے حبیب تبلیغ کرو۔ بلغ فعل امر ہے، بلغ کا مطلب تبلیغ کرو، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا کسی چیز کو، پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا رسول بلغ الصلاۃ، یا ایھا رسول بلغ الصیام، یا ایھا رسول بلغ الحج، یا ایھا رسول بلغ الزکات۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد نماز کی تبلیغ کرو، اے محمد زکات کی تبلیغ کرو، اے محمد روزے کی تبلیغ کرو، اے محمد حج کی تبلیغ کرو۔ کیا کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، علی کی ولایت کی تبلیغ کرو۔ اللہ کا لفظ تبلیغ علی کی ولایت کے ساتھ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں تبلیغ سب سے بڑی علی کی ولایت ہے، سب سے بڑی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت کسی تک پہنچ گئی تو پھر وہ منکر نماز نہیں ہوگا، وہ روزے کا منکر نہیں ہوگا، وہ حج کا منکر نہیں ہوگا۔ جس کے پاس علی کی ولایت ہوگی، نماز بھی اسی کے پاس ہوگی، روزہ بھی اسی کے پاس ہوگا، حج بھی اسی کے پاس ہوگا، سارے جو دین کے کام ہیں وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سب سے بڑا مبلغ ہے رسول، سب سے بڑی تبلیغ ہے علی کی ولایت۔ مبلغ توحید علی نے سب سے زیادہ توحید پر خطبے دیے ہیں، سب سے زیادہ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ اور جتنے نبی آئے، ہمارے محمد مصطفیٰ اور جتنے دیگر ہمارے ائمہ آئے، سب میں سب سے زیادہ توحید پر خطبہ دینے والی ذات ہے علی کی۔ سوال یہ ہوا کہ علی نے ہی سب سے زیادہ توحید پر خطبے کیوں دیے؟ ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ علی نے ہی سب سے زیادہ توحید پر خطبہ کیوں دیا؟ مسکرا کے کہا کہ علی کو زیب دیتا تھا کہ وہ توحید پر سب سے زیادہ خطبہ دے، اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے محمد، محمد سے لے کے ہمارے ائمہ تک کوئی ایسا نہیں ہے جسے خدا کہا گیا ہو، علی کو کہا گیا۔ لہذا علی پر واجب تھا کہ تردید کریں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ اب شافعی کہتے ہیں، امام شافعی، ان کے 2 مصرے یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں لو ان المرتضی ابدی محلہ لکان الخلق ترن سجدا لا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی اپنی عظمت کو ظاہر کر دیتے تو صرف نصیری نہیں، پوری دنیا علی کو سجدہ کرتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ شافعی کہہ رہے ہیں اگر علی اپنی عظمت و مرتبت کو ظاہر کر دیتے تو نصیری ہی نہیں، سب۔ علی نے تو اپنے آپ کو کم کیا تاکہ توحید خدا بچتی رہے، توحید خدا پہنچتی رہے، اس لیے کہ یہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ اس کو منوائیں، اس کی پہچان کروائیں، اس کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے، اس کی عبادت ہو، اس کا سجدہ ہو، اسی لیے یہ آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کی۔ اب پیغمبر پہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے ابتدا میں بھی اس پہ گفتگو کی تھی تھوڑی سی، اے میرے حبیب وہ پہنچا دو جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے، آج نہیں ہو رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ دیکھیے اپنے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ 23 سالہ نبی کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی نبی کوئی 23 سال میں نبی تھوڑی تھے، ہمارے عقیدے کے متعلق تو کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب بھی محمد نبی تھے، محمد دنیا میں جب آئے تب بھی نبی تھے، محمد کا بچپن تھا تب بھی نبی تھے۔ یہ اعلان کیا ہے 40 سال کے بعد، نبی تو تھے وہ جب سے ہیں، تب سے نبی ہیں۔ تو محمد اگر بولیں یہ بھی کار رسالت ہے، محمد اگر سوئیں یہ بھی کار رسالت، محمد چلیں
یہ بھی کار رسالت. محمد کچھ بیان کریں، یہ بھی کار رسالت. محمد نماز کا فرمان پہنچائیں، یہ بھی کار رسالت. محمد روزے کے احکامات بتائیں، یہ بھی کار رسالت. محمد زکوٰۃ کے نصاب بتائیں، یہ بھی کار رسالت. محمد حج کے رکن بتائیں، یہ بھی کار رسالت. محمد کسی کی دہلیز پہ جا کے 5 بار سلام کریں، یہ بھی کار رسالت. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ بھی کار رسالت. محمد کسی کی تعظیم میں اٹھیں، یہ بھی کار رسالت. محمد کسی سے شادی کرے، یہ بھی کار رسالت. محمد کسی کو اپنی بزم میں بلائیں، یہ بھی کار رسالت. محمد کسی کو اپنی بزم سے اٹھائیں، یہ بھی کار رسالت. غور کیا آپ نے؟ محمد کا ہر عمل کار رسالت ہے، رسالت کا عمل ہے. محمد اگر کسی کو گلے لگائیں، رسالت کا کام. محمد نماز کے فرمان بتائیں، کار رسالت. محمد کسی سے شادی کریں، کار رسالت. محمد کسی کی بیٹی کو عقد میں قبول کر لیں، کار رسالت. احتیاط سے جملہ میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے شادی کریں، میں نے کہا کسی کی بیٹی کو عقد میں قبول کر لیں. یہ بھی کار رسالت، یہ بھی کار رسالت. کسی کو اپنے پہلو میں بٹھا لیں، یہ بھی کار رسالت. توجہ رکھیے گا، یہ بھی کار رسالت. تو اب نبی کی زندگی سے لے کے جو 63 سال کی زندگی ہے، اس میں جو کچھ بھی نبی نے کیا یہ سب کار رسالت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، اگر تم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تم نے کار رسالت انجام نہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تم نے نماز والا کام نہیں کیا. اگر علی کی رسالت نہ پہنچائی تو روزہ کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو زکوٰۃ کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو حج کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کو بزم میں بٹھانا کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کو بزم سے اٹھانا کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو فاطمہ کی دہلیز پہ جا کے 5 بار سلام کرنا یہ کار رسالت نہیں. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کی بیٹی کو عقد میں قبول کرنا کار رسالت نہیں. توجہ رکھیے گا، اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کی بیٹی کو عقد میں قبول کرنا کار رسالت. نے جملہ بدل دوں، اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نماز نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو روزہ نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو حج نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو زکوٰۃ نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو خمس کے احکامات نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو امر بالمعروف نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کا برن میں بٹھانا صحیح نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کسی کی تعظیم میں اٹھنا صحیح نہیں، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے گی اور بیٹی کا عقد ٹوٹ جائے گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر علی کے اب کوئی کہے کہ عقد کیسے ٹوٹ جائے گا، شاید کوئی کہہ دے عقد کیسے ٹوٹ جائے گا. اے بھائی تمہارا کیا ہوا عقد تو بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، تمہارا کیا ہوا عقد تو بہت ہی ہلکا ہوتا ہے. تمہارا عقد تو حسین کا تعزیہ دیکھ کے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. غور فرمائے آپ. میں بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں پڑھتا ہوں، یہ میں ہر مجلس میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ میں ان کے لیے کیا بیان کروں گا. طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے تو نہ معلوم کیسے کیسے علماء خطبہ کو سماعت کیا ہے، ان کے سامنے میں کیا بیان کر سکتا ہوں. جو کچھ پڑھتا ہوں وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں صرف میں، اور ان کے توجہات کا طالب بھی ہوں، اس لیے کہ ان کی تائید، ان کی داد یہ سند بنتی ہے کہ ہاں یہ تائید کر رہے ہیں، یہ ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے خطبہ کو سماعت کیا ہے. حضور علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ بھی نہ کیا. گویا تم نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے کچھ نہیں کیا، تم نے یہ فضول کیا، کچھ بھی نہ کیا اگر علی کی ولایت نہ پہنچی. اب میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے جب بلغ ہے فعل امر کا اطلاق ہوتا ہے وجوب پر، یعنی جہاں پر حکم کو واجب کرنا ہو وہاں پر فعل امر ہوتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ فعل امر ہے، اقیم و فعل امر ہے.
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی واجب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بلغ، علی کی ولایت پہنچاؤ۔ اب مجھے آپ بتائیے محمد مصطفیٰ پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا واجب تھا یا مستحب؟ غور فرمایا، علی کی ولایت کا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کرنا محمد پر واجب تھا یا مستحب؟ جس سے بھی پوچھے یہ کتنے سے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر عالم کہے گا کہ محمد پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا واجب تھا۔ بھائی غور کرنے والی بات یہ ہے، جب امت کے آقا محمد پر علی کی ولایت کا اعلان واجب ہے تو امت پر قبول کرنا مستحب کیسے ہو گیا؟ اور کیا آپ نے، جس کی ولایت کا اعلان محمد پر واجب ہے ہمارے لیے قبول کرنا مستحب کہاں سے ہو گیا؟ پھر ہم پر تو اوجب ہے نا کہ ہم بھی علی کی ولایت کو قبول کریں۔ اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس میں محمد نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مجھے بتائیے کیا محمد آدم کے مولا نہیں ہے؟ کیا محمد نوح کے مولا نہیں ہے؟ کیا محمد ابراہیم کے مولا نہیں ہے؟ کیا محمد یحییٰ کے مولا نہیں ہے؟ کیا محمد زکریا کے مولا نہیں ہے؟ کیا محمد یعقوب کے مولا نہیں؟ کیا محمد یوسف کے مولا نہیں؟ سب کہیں گے بے شک محمد آدم کے بھی مولا ہیں، محمد نوح کے بھی مولا ہیں، محمد شیس کے بھی مولا ہیں، محمد زکریا کے مولا ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اگر محمد آدم کے مولا ہے تو علی بھی آدم کے مولا، محمد نوح کے مولا ہے تو علی بھی نوح کے مولا، محمد زکریا کے مولا ہے تو علی بھی زکریا کے مولا۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کس نے محمد کو مولا مانا ہے کس نے نہیں مانا ہے۔ اب کسی نے مولا کا مطلب دوست مان لیا، کسی نے مولا کا مطلب دوست مان لیا، کسی نے مولا کا مطلب ولی مانا، حاکم مانا، سرپرست مانا۔ مولا ولی سے نکلا ہے نا، مولا مطلب ولی۔ اگر ولی کا مطلب دوست ہے تو ذرا آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے تو ولی کا مطلب تمہارے یہاں دوست ہے، ذرا ترجمہ کرو، اللہ تمہارا دوست ہے؟ اگر ہمت ہے تو کہو اللہ ہمارا آپ کا دوست نہیں، اللہ ابراہیم کا خلیل ابراہیم ہے، اللہ سے دوستی ہے، وہ قرب رکھتے ہیں، ہم اور آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ولی مطلب سرپرست، حاکم، اولا بالتصرف۔ ولی وہ ہے جو زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے۔ ولی وہ ہے جو نبی ہونے کی حیثیت میں ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، امام کی شکل میں ہو تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لے، یہ ہے ولی۔ علی کی ولایت، علی مولا۔ اور ایک فرمان بھی سنتے جائیے، علی کی برابری کیا کوئی کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ کی امت کہاں تک ہے؟ محمد ہے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ محمد کی امت کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں تک خدا کی عالمین کا دائرہ ہے، جہاں تک خدا کی قدرت کا دائرہ وہاں تک محمد کی امت کا دائرہ۔ محمد کی امت میں آدم بھی ہیں، محمد کی امت میں نوح بھی ہیں، محمد کی امت میں ابراہیم بھی، دعا چاہتا ہوں محمد کی امت میں ابراہیم بھی ہیں۔ محمد کہہ رہے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب علی آدم کا بھی باپ ہے، علی نوح کا بھی باپ ہے، علی ابراہیم کا بھی باپ ہے، علی یحییٰ کا بھی باپ ہے۔ کیا برابری کرو گے علی کی؟ علی منصب کے اعتبار سے اپنے باپ ابو طالب کا بھی باپ ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ امت کے اعتبار سے علی اپنے باپ ابو طالب کا بھی باپ ہے، ظاہری باپ ابو طالب ہیں، لیکن جب منصب کی بات آئے گی تو ابو طالب پر بھی اقرار ولایت واجب ہے۔ محمد مصطفیٰ اگر
اعلان ولایت نہ کریں تو نبوت خطرے میں آ جائے، تو پھر کوئی مسلمان اقرار ولایت نہ کرے تو پھر اس کا دین سلامت کیسے رہے گا؟ عبادت پہ زور، بے شک عبادت ہے، میں عبادت، لیکن سمجھو تو عبادت ہے کیا؟ عبادت ہوتی کیسے؟ کون سی عبادت؟ اسی عبادت کے لفظ میں عبادت چھپی ہوئی ہے۔ کتنے حرف ہیں عبادت میں؟ عین، بے، الف، دال، تے، کتنے ہوئے؟ گنا کسی نے؟ عین، بے، الف، دال، تے، میں تو گن رہا ہوں سامنے ہی، 5 ہوئے۔ عبادت میں اللہ نے 5 حرف رکھ کر بتا دیا ہے کہ عبادت ہوتی ہی وہ ہے جہاں پنجتن کا عشق ہو۔ اگر پنجتن سے محبت نہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اب عبادت میں ایک حرف ہے بے، بے بے بے۔ علی نے فرمایا، فرمان یاد آیا، جو 313 کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاء، اور وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ اس کا مطلب بے کی حقیقت کا نام ہے علی، عبادت میں ہے بے، بے کی حقیقت کا نام ہے علی۔ اب ایک لمحے کے لیے علی کی ولایت اور محبت کو عبادت سے نکالو اور پڑھو، کیا بچا؟ عادت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن نکل جائے، پنجتن کی محبت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی، عادت ہے۔ اور کسی شریعت میں عادت کا کوئی ثواب نہیں، عادت کا کوئی اجر نہیں۔ عادت تو عادت ہے، کوئی بھی عادت ہو، اچھی عادت ہو، بری عادت ہو، عادت کا اجر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق ہے اجر سے، اور عبادت تب ہوگی جب ان کا عشق ہوگا۔ اب جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، بات سمیٹ رہا ہوں میں، وقت بالکل نہیں رہتا، انشاءاللہ کل سے وہاں پڑھوں گا، پھر تفصیل سے گفتگو کروں گا، جو افکار، جو چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں، بہت اہم نکات جو ہیں وہ کل سے انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گا، کیونکہ یہاں ظاہر ہے کہ گفتگو کرتے کرتے بڑی تیزی سے وقت نکل جاتا ہے۔ علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا، اب اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے نعمت تمام کر دی، میں نے نعمت تمام کی اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آج کا دن، ایک دن چنا اللہ نے، وہ علی سے منسوب کیا، علی کی ولایت سے منسوب کیا۔ بہت آہستہ جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کہ آپ کی پرواز سماعت اس وقت کہاں پر ہے۔ ایک دن چنا اللہ نے جسے غدیر کہتے ہیں، اس دن علی کی ولایت کو منسوب کر دیا، اس دن کو علی کی ولایت سے نسبت دے دی، ایک دن، اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ اللہ نے ایک دن چنا اور ایک رات چنی، ایک دن ایک رات۔ دن علی کی ولایت کے لیے منسوب کیا، رات یاد آئی نہیں آئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ شب قدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ ہے، لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ ہے۔ ملت کو غور کرنا چاہیے، اسلام کی سب سے بڑی رات شب قدر جس کو اللہ نے زہرا سے منسوب کر دیا، اسلام کا سب سے بڑا دن یوم غدیر جس کو علی سے منسوب کر دیا۔ اب یہ رات اور دن جس کی وجہ سے دنیا کا نظام ہے، اس پر یا زہرا کی حکومت ہے یا علی کی حکومت ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ اور کیا آپ نے یا ہمیں کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم علی کو مولا مانے، بھائی ہم نے خود نہیں بنایا علی کو مولا، محمد نے بنایا تو ہم نے مانا، محمد کسی اور کو بناتے ہم اسے مان لیتے، ہم تو کٹ حجتی نہیں کرتے، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ اڑ جانا۔
سب سے پہلی کٹ حجتی تو شیطان نے کی، نہیں کروں گا سجدہ۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تمام بحثیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ کٹ حجتی کرنا شیطان کی دلیل، شیطان کی علامت ہے۔ جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں وہ ایک حکم پہ سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا۔ شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ بات یہ نہیں تھی کہ مٹی اور آگ کی، مٹی سے بنتا ہے بشر، انی خالق بشر من الطین، اللہ مٹی سے بناتا ہے بشر۔ شیطان نے کہا آدم کے لیے جو نبی ہیں کہ انہیں مٹی سے بنایا، گویا وہ پس پردہ کہہ رہا تھا کہ یہ بشر ہیں، یہ عام بندے ہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ جو نبی کو عام بندہ سمجھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جو نبی کو عام سمجھے، اور اصل میں یہ جو شیطان نے عداوت کی تھی، یہ عداوت تھی کسی اور کی۔ کس کی تھی؟ آدم کو کیا کہا؟ مٹی سے بنے، مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ آدم کو بنایا کس نے تھا؟ آدم کا خمیر کس نے گوندھا تھا؟ علی نے کہا نہیں تھا انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدیار بین صباحا، میں نے ہی آدم کی مٹی 40 دن تک خمیر کی۔ گویا شیطان اصل میں مخالفت علی کی کر رہا تھا، مخالفت علی کی کر رہا تھا۔ آدم تراب سے بنے، تراب سے بنے۔ شیطان نے کہا میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ تورات کی خلافت کا اعلان اللہ کرے، ہزاروں برس سجدے کرنے والا انکار کرے تو اللہ کہتا ہے نکل میری بارگاہ سے، تو شیطان ہے، تو لعنتی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کوئی ابو تراب کی ولایت کا انکار کرے وہ بھی مولا اعلان کرے، من کن تو مولا، پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شیطان سے گیا گزرا ہے، شیطان سے بدتر ہے۔ میں بہت جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ اگلی مجلس بھی ہے۔ علی کی ولایت، بھائی ہم زبردستی نہیں کسی کو مانتے ہیں، ہم کسی کو خود نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، ہمارے تک پیغام آتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اچھا میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وزیر۔ نوجوان دوست توجہ کریں، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وزیر، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ ملاحظہ کیجئے گا، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وزیر، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے۔ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو بے شمار لانا، بے شمار مولا خوش رکھیں آپ کے وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ بس پوری توجہات کا طالب ہوں علی کی دشمنی میں۔ اچھا یہ حدیث آپ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کتاب میں بھی جملے آتے ہیں، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عزموں کا عزمی، سنتے رہتے ہیں نا۔ اسی جملے میں ایمان ابو طالب پوشیدہ ہے۔ اب سوچیں گے آپ کیسے؟ کیا کہا؟ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون۔ یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون۔ توجہ، تیرا خون میرا خون، تیرا خون، بات نہیں پہنچ پائی، تیرا خون میرا خون، یا علی دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ بات کو آسان کروں کیوں کہہ رہے ہیں محمد؟ محمد بتانا یہ چاہتے ہیں ہر باپ کے ہر بیٹے کے رگوں میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے۔ اب علی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کے رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، گویا پیغمبر ابو طالب کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں۔
معصوم نبی کسی کافر کے لہو کو اپنا لہو نہیں کہتا. یہ تو عصمت ابو طالب کی دلیل بن رہا ہے. علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. علی کی ولایت کا اعلان ہوا، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تکمیل دین ہو گئی. اس سے پہلے پیغمبر نے نماز کا حکم بھی پہنچا دیا. اچھا، پیغمبر نے غدیر میں ایک خاص عمل کیا. حضور دعا چاہتا ہوں میں، ایک خاص عمل کیا. کیا؟ کجاؤں کا منبر بنوایا ہے نا. اور وقت آخر بھی ایک خاص عمل کیا. کیا کہا؟ لاؤ کاغذ قلم. مانگا دو چیزیں. نماز کا حکم آیا، پیغمبر نے نہیں کہا کہ لاؤ کاغذ قلم میں لکھوں. پیغمبر نے نہیں کہا ممبر بناؤ میں بیان کروں. روزے کا فرمان آیا، پیغمبر نے نہیں کہا ممبر بناؤ میں بیان کروں. جو ممبر تھا اسی پر گئے، بیان کر دیا. خاص کر کے کوئی ممبر نہیں بنوایا، نہ ہی کاغذ قلم مانگا. دو مقامات ہیں. ایک غدیر کا مقام جہاں ممبر بنوایا، اور وقت آخر پیغمبر نے کہا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لاؤ تو کیا ہوگا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قلم مانگا تب بھی فضائل لکھے اہل بیت کے. ممبر پر گئے، کجاؤں کا ممبر بنوایا، تب بھی فضائل بیان کیے علی کے. توجہ، ممبر پر گئے تب بھی فضائل ان کے. قلم مانگا تب بھی فضائل ان کے. پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دو کام کر کے اور دونوں کے ظاہر میں علی کے فضائل بیان کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ یاد رکھو، قلم کا مقصد اور ممبر کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی قلم آئے تو فضائل علی لکھو، ممبر ملے تو فضائل علی بیان کرو. غور کی آخری بات بڑے فضائل کی اور ربط مصائب، علی کی ولایت. اب اس میں آگے ایک آیت، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہوا. آج کے دن یعنی غدیر والے دن. اس سے پہلے کافر مایوس نہیں ہوا تھا. نماز کا حکم پہنچا، کافر مایوس نہیں ہوا. روزے کا حکم آیا، کافر مایوس نہیں ہوا. حج کا حکم آیا، کافر مایوس نہیں ہوا. اللہ پہچان بتا رہا ہے کافر کی. اب اس آیت کے ذیل میں اب کافروں کو پہچانتے رہیے گا. ضروری نہیں کہ کافر الگ ہوں، درمیان میں بھی آ جاتے ہیں. پہچاننا شرط ہے. آیت کو پیش نظر رکھ کے کافر کو پہچانتے رہیے، صفتیں رکھ کے کہ کافر کی صفتیں کیا بیان کی اللہ نے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر دین سے مایوس ہو گیا. آج کے دن، اس سے پہلے تو مایوس نہیں ہوا. روزے کا حکم بھی آیا، مایوسی نہیں آئی. زکوٰۃ کا حکم بھی آیا، مایوسی نہیں آئی. حج کا حکم بھی آیا، مایوسی نہیں آئی. آخر آج ایسا کیا ہو گیا کہ کافر مایوس ہو گیا ہے؟ کافر ہو، نماز کے حکم پر مایوس کیوں نہ ہوئے؟ روزے کے حکم پر مایوس کیوں نہ ہوئے؟ حج کے حکم پر مایوس کیوں نہ ہوئے؟ کافر جواب دے گا، نماز کا حکم آیا تو ہم نے سوچا محمد کب تک رہیں گے، محمد کے جانے کے بعد نماز کے پیغام کو مٹا دیں گے. روزے کا حکم آیا، ہم نے سوچا محمد کب تک رہیں گے، محمد کے جانے کے بعد روزے کا حکم مٹا دیں گے. جب حج کا حکم آیا، ہم نے سوچا محمد کب تک رہیں گے، محمد کے جانے کے بعد حج کا حکم مٹا دیں گے. یعنی کافروں کی سازش یہ تھی کہ محمد جائیں گے، ہم دین کے پیغام مٹا دیں گے. تو بھائی مٹاؤ نا. اب تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ کہ مایوس اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا تھا محمد کے بعد کوئی ہوگا نہیں، لیکن آج محمد نے اپنے جیسا کسی کو پیش کر دیا ہے اور اس کو دین کا مالک بنا دیا ہے، اور محمد نے اس کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، تو تم اعلان ولایت سے مایوس ہوئے تو غدیر کے دن فیصلہ ہو گیا کہ کافر نماز سے مایوس نہیں ہوتا، روزے سے مایوس نہیں ہوتا. کافر کی پہچان یہ ہے کہ علی ولی اللہ کہو وہ مایوس ہو جاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ علی ولی اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی ولی اللہ سے مایوس ہوتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ محمد رسول اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. وہ مایوس ہوتا ہے علی ولی اللہ سے، کیونکہ علی ولی اللہ
وہ جملہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے بھی سپر ہے اور محمد رسول اللہ کے لیے بھی سپر ہے۔ یہ کلمہ جب تک ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ ولایت علی، اس میں توحید کی بھی وضاحت ہے، رسالت کی بھی وضاحت ہے۔ آج چونکہ شب شہادت ہے امام کی، دو جملے امام پہ سنیے اور اب مصائب۔ امام کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ سوچئے کہ کیا رتبہ ہوگا جو سجدہ گزاروں میں سید الساجدین ہو، عبادتوں کی زینت جہاں عبادتیں فخر کرتی ہوں اس درمیان رہ کر کوئی زین العابدین ہو، کیا رتبہ ہوگا اس کا؟ حالانکہ سب زین العابدین ہیں لیکن لقب کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے۔ ایک بلخی مومن تھا جو امام کا چاہنے والا تھا، کتاب کا نام سوال عوام کے جواب امام کے، یہ کتاب کا نام ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ بلخی مومن وہ ہر بار حج پہ جاتا تھا تو کچھ تحفے لے کے جاتا تھا اور امام کی خدمت میں آتا تھا، وہ تحفے دیتا تھا مولا کو، واپس چلا آتا تھا۔ اس کی زوجہ ایک دن اس نے کہا کہ تمہارا دوست کیا بہت غریب ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا میں دیکھتی ہوں ہمیشہ تم ہی تحفے لے جاتے ہو، تمہارا دوست کبھی کچھ نہیں دیتا، بہت غریب ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ایسی بات نہ کرنا، خفا ہو گیا یہ۔ اچھا زوجہ بھی چاہنے والی تھی مولا کی، یہ بھی چاہنے والا، لیکن چونکہ دشمن اتنے زیادہ تھے کہ کوئی اپنے عقیدوں کو دوسرے پر اظہار نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا تھا، کھولتا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں یہ دشمن ہو۔ اس نے ضد کی کہ تمہارا دوست ہے کون، تم بتاؤ مجھے چلنا ہے۔ یہ ٹال گیا، پھر حج پہ گیا تو جب امام سے ملنے گیا تو دیکھا دسترخوان لگ رہا تھا، امام کھانا نوش فرمانے جا رہے تھے۔ امام نے اس کو دیکھا، کہا کہ آؤ ساتھ میں طعام نوش فرماؤ۔ اس نے کہا مولا میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ مولا نے کہا اس سے پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ۔ ایک تشت منگوایا امام نے، کہا پانی ڈالو۔ اس نے پانی ڈالا، دیکھا یاقوت سرخ۔ پھر پانی ڈالا، مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہا زمرد۔ پھر پانی ڈالا، کہا اب کیا ہے؟ کہا سچے موتی۔ مولا نے ایک کپڑا منگوایا، تشت میں جو جواہرات تھے، یاقوت جسے سرخ کہا جاتا ہے، یہاں پہ لال کہا جاتا ہے، وہ زمرد اور سچے موتی، وہ اس کپڑے میں رکھا۔ غلام سے کہا اسے باندھو، باندھا۔ کھانا کھانے کے بعد امام نے کہا اسے لے جاؤ اور اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ میرا دوست غریب نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ بات کہاں کی تھی؟ کہا جا کے کہہ دینا میرا دوست غریب نہیں ہے۔ رونے لگا یہ۔ دیکھیے کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل پہ لگتے بھی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے اور دل پسیجتا بھی ہے، اشک بھی آنے لگتے ہیں، جیسے اب میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ آئے خوشی خوشی آئے، آنے کے بعد زوجہ کے سامنے رکھ دیا، کہا میرے دوست نے دیا ہے۔ اب یہ پیروں پہ گر گئی کہ تیرا دوست ہے کون، جسے پہلے سے معلوم چل گیا۔ کہا پہلے تو بتا کہ تو کس پہ عقیدہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا میں علی کی ولایت پہ عقیدہ رکھتی ہوں۔ کہا بس سن، علی کا چوتھا بیٹا ہے، اس کا بھی نام علی ہے، اسی نے دیا ہے، میں اس سے ملنے جاتا ہوں۔ کہا آپ کی حج پر چلنا، مجھے بھی لے چلنا، بہت تیزی کے ساتھ۔ حج کے لیے تیار ہوئے، راستے میں آئے، ایک جگہ پر ٹھہرے، بی بی کو موت آ گئی، دفن کیا۔ حج کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں گئے، بی بی مر گئی راستے میں۔ امام نے دیکھا، کہا دو نکلے تھے، اکیلے کیوں آئے؟ اس نے کہا مولا بی بی کے راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو امام نے کہا جاؤ شاید وہ زندہ ہو، یہی لفظ ہیں، جاؤ شاید وہ زندہ ہو۔ ابو حمزہ صومالی موجود تھے، مولا میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہوں۔ ابو حمزہ نے کہا جب مولا کہہ رہے ہیں جاؤ شاید وہ زندہ ہو تو اس کو شاید نہ سمجھو، یقین سمجھو، زندہ ہوگی، جاؤ۔ وہ نکلا، مولا نے مصلی بچھا دیا، پروردگار وہ میری زائرہ ہے، اسے واپس کر دے، بھیج دے۔ مصلی پہ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا زوجہ بیٹھی ہوئی ہے،
اس نے کہا تم تو مر چکی تھی، تم کو دفن کیا تھا میں نے؟ کہا ہاں، مجھے کچھ فرشتے پکڑ کے لے جا رہے تھے، سفر درمیان میں تھا، اچانک ایک عربی جوان آیا، اس نے ملک الموت کو ڈانٹا، زجرہ ملک الموت، ڈانٹا ملک الموت کو اور کہا ردو روحہا، اس کی روح کو واپس کرو، انہا زائرتن علینا، یہ ہماری زائرہ ہے، یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ ملک الموت سہم گئے، مولا میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، فوراً مجھے واپس کر دیا۔ اس نے کہا اس جوان کو پہچان لو گی؟ کہا ہاں بالکل پہچان لوں گی، کیوں نہیں پہچانوں گی؟ کہا میرے ساتھ آؤ۔ لے کے چلا، مولا کے گھر کے پاس آیا، دق الباب کیا، ابو حمدہ نے دروازہ کھولا، مولا سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یہی وہ جوان ہے جس نے ملک الموت کو ڈانٹ کے کہا تھا کہ اس کی روح واپس کر دے، اس کی روح واپس کر دے۔ ابو حمدہ نے منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں مصلی بچھا کے دعا کرتے ہو، وہاں ملک الموت کو ڈانٹ کے روح واپس کر دیتے ہو، یہ بتانا کیا چاہتے ہو؟ امام نے کہا سجدہ کر کے دعا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ نہیں ہیں، اور وہاں ملک الموت کو ڈانٹ کے بتاتے ہیں حکم ہمارا چلتا ہے، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ اور کیا آپ نے، یہ ہے مولا مولا۔ اگر کوئی دل سے ان کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے واپس بلا لیتے ہیں، اسی لیے کوئی مر بھی جائے اور کربلا جانے کی آرزو ہو تو کربلا پہنچ جاتا ہے۔ میرا امام کون امام؟ یہ اسی کی شب شہادت ہے جو 40 برس خون کے آنسو رویا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ 40 برس خون کے آنسو رویا، یہ جو آنسو ہے نا، یہ بھی اصل میں خون ہوتے ہیں، یہ ایک پردہ ہے جو اس خون کو فلٹر کر کے آنسو بنا کے نکالتا ہے۔ جب یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو پھر آنسو نہیں نکلتے، خون بہتا ہے۔ میرا بیمار امام، میرا مولا اتنا رویا کہ وہ پردہ شگاف ہو گیا۔ میرا مولا خون روتا تھا۔ خدا لعنت کرے ولید ابن عبد الملک پر، مولا کو اس نے زہر دلوایا۔ جب زہر ملتا ہے نا تو جس کو زہر ملتا ہے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اتنا غریب ہے میرا مولا، اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، میرا مولا توقو بیڑی میں جکڑا ہوا اپنے باپ کو بے گور و کفن دیکھتا رہا۔ بابا سجاد تمہیں غسل و کفن بھی نہ دے سکا، اتنا مظلوم کی آنکھوں کے سامنے بہن کو تماچے لگتے رہے، اتنا مظلوم کہ ماں و بہنوں کی ردائیں چھینی گئی۔ میرا مولا شہید ہو گیا، میرے مولا کی شہادت ہوئی، تابوت آراستہ کیا گیا، تابوت اٹھا، بڑا زخمی مولا، میرا خون رونے والا امام، کربلا کا عینی شاہد امام۔ جب تابوت اٹھا میرا دل کہتا ہے کہ کسی نے کہا ہوگا اے باقر میری جانب سے کاندھا دے دو، تو شاید مولا نے کہا ہو کہ آپ کاندھا کیوں نہیں دیتے، تو آنے والے نے کہا ہو باقر میرے بازو کربلا میں کٹ گئے۔ جزاک اللہ۔ مولا سجاد کو غسل و کفن دیا گیا، احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا نا، میرا مولا باقر موجود ہے۔ اب مولا باقر کو کوئی روکنے والا نہیں، مولا باقر رو رہے ہیں لیکن کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا ہے۔ اے مولا باقر آپ بابا کی یاد میں روئے، کسی نے تماچے اب تو نہیں مارے، لیکن آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 4 سال کی سکینہ جب بابا کو روتی تھی شمر زلفیں پکڑ کے رخساروں کو تماچے مارتا تھا۔ جزاک اللہ۔ تمام ہوئی مجلس، بس 2 جملے۔ اے مولا آپ تو اپنے بابا کو اب رو سکتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا۔ میرا دل کہتا ہے جب میرے بیمار امام کا جنازہ اٹھا ہوگا تو جنازہ تابوت میں لرز گیا ہوگا، شاید یہ صدا آئی ہو باقر
میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، باقر مجھے غسل کفن بھی دیا گیا، لیکن باقر کربلا میرے بابا کا بے غور کفن لاشا، میں اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے زمین کربلا پہ جلتی ہوئی ریت پہ میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا، میں اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ اے باقر، میں قبر کی دیوار تک یہ غم نہ بھولوں گا، اپنے بابا پر گریہ کرتا رہوں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين، أحسن الله لكم عزاء في عزاء الحسين بجاه محمد وآل محمد۔